بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوان کمالی سودروی، سودرا تحصیل وزیرآباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایک پیارے بھائی محمد نعیم صاحب۔ یہ کالا گجرا جہلم سے ہیں اور اٹلی میں سیٹل ہے۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی مجھے واٹس ایپ کال آئی کہ میرا کوئی معدے کا مسئلہ ہے اور مجھے آپ دوا بھجوا دیں، جتنے پیسے آپ کہتے ہیں میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ میں نے ان کے اس وقت میں ہاتھوں کو دیکھ کے ہاتھوں کی پکچرز دیکھ کے بیرونی ممالک سے اور پاکستان سے جو مریض رابطہ کرتے تھے ان کی تشخیص کیا کرتا تھا۔ میں نے جب ان کا مزاج دیکھا تو ان کو بتایا کہ آپ کا یہ تذابیت والا مزاج ہے، اور ان کو بتایا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ وہاں دعا نہ منگوائیں، بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان جب آئیں تو میرے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے بے شمار لوگوں سے علاج معالجہ کروایا ہے، اٹلی سے بھی علاج معالجہ کروایا ہے، اور پاکستان میں بھی بہت سے طبیبوں سے ملا ہوں، ادویات بھی منگوائی ہیں، لیکن مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں۔ یہ مجھے بضد تھے کہ آپ جتنے پیسے کہتے ہیں مجھے بتائیں، میں بھیجتا ہوں، آپ دوائی بھیجیں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ پاکستان آئیں تو مجھے ملے۔ یہ چند دن پہلے، پھر کچھ عرصہ پہلے یہ پاکستان آئے، تو پاکستان آنے کے فوراً بعد چند دن بعد یہ میرے پاس آ گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان کی تشخیصاتی نظام تشخیص طب کے تحت تشخیص کی۔ ان کو ایچ پیلوری کا مسئلہ تھا اور کچھ معدے کے مسائل تھے۔ پاکستان میں انہوں نے جو ادویات دوستوں سے لی ہوئی تھی، طبیبوں سے، وہ بھی مجھے دکھائیں، تو میں نے جب دیکھا تو ان کی ادویات ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، بالکل الٹ۔ میں بلکہ حیران ہو گیا کہ کئی طبیبوں نے ان کو کلو کے حساب سے 2-2 4-4 کلو دوا دی ہوئی تھی، لیکن ایک بھی دوائی ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کہا بھائی جان، یہ تو آپ کا مزاج ایسا ہے اور یہ ادویات ایسی ہیں، تو آپ ان کو بند کریں، بلکہ ان سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے بتایا مجھے کہ بالکل ان کو کھانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ پھر میں نے ان کو ان کے مزاج کے مطابق درست غذائی چارٹ اور ادویات دی، اور انہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ 2-3 ماہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ایچ پیلوری ہے وہ بھی نیگیٹو ہو جائے گا اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے نعیم بھائی کا اس وقت رنگ بھی کالا ہوا تھا، چہرے پہ چھائیاں تھی، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ آج یہ میرے پاس تشریف لائے ہیں، اور 2.5 ماہ کی ٹریٹمنٹ کے بعد آج ان کی ایچ پیلوری کی ٹیسٹ رپورٹ بالکل جو ہے وہ نارمل آ گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ تقریباً ٹھیک ہے۔ کچھ مسائل جو تھوڑی ہیں وہ میں ابھی ان کو دیکھوں گا انشاءاللہ۔ اور عرض یہ کرنا تھا، اس ویڈیو میں جو بنوانے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوا کا درست انتخاب اگر طب میں کیا جائے تو اللہ کو اگر منظور ہو تو بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ کئی طباء کرام جو نوموز طباء کرام ہیں، طبیہ کالجز سے فارغ ہو کے آنے والے، انہوں نے بھی مجھے میسج کیا ہے کہ دوا کے درست انتخاب پہ کوئی آپ ویڈیو ریکارڈ کروائیں۔ تو آج نعیم بھائی آگے اپنی رپورٹ لے کے آگے، اللہ کے فضل و کرم سے، جو کہ بالکل ان کی رپورٹ ٹھیک ہو چکی ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی مناسبت سے یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ طب میں دوا کا درست انتخاب کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، بالخصوص یہ اطباء کرام کے لیے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، کہ سب سے پہلی بات کہ آپ کو انسان کے مزاجوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو انسان کے درست مزاج کا علم نہیں، خوراکوں کے مزاجوں کا علم نہیں، ادویات کے مزاجوں کا علم نہیں، تو آپ نہ تو مریض کا درست علاج کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ مریض کے لیے درست غذا تجویز کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ
مریض کی درست رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کرنی ہے۔ بلڈنگ تعمیر ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ریت بھی استعمال ہوگی، سیمنٹ بھی استعمال ہوگا، اینٹیں بھی استعمال ہوں گی، پتھر بھی استعمال ہوگا، ٹائلز بھی لگے گی۔ اب اگر آپ کو مزاجوں کا پتہ ہے تو آپ نے یہ بہتر طور پہ ٹائل اپنی جگہ، پتھر اپنی جگہ اور اینٹیں اپنی جگہ اور سیمنٹ اپنی جگہ لگا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ کو مزاجوں کا نہیں پتا تو پھر آپ اینٹ کی جگہ پتھر، پتھر کی جگہ ٹائل کچھ بھی لگا دیں گے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں اس کو کس قسم کی دوا یا غذا تجویز کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اب جس بندے کو مزاجوں کا پتہ ہے، مزاجوں کا علم ہے، ادویات کے مزاجوں کا علم ہے، مریض کے مزاج کا علم ہے، مرض کی نوعیت اور مزاج کا علم ہے، اب وہ علاج کیسے کرے؟ مثال کے طور پہ خشک گرم سوداوی مریض ہے، اس کو ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے، جس طرح فرض کریں نعیم بھائی کو مسئلہ تھا، آج ان کی اللہ کے فضل سے رپورٹ جو ہے وہ بالکل نیگیٹو ہو گئی ہے۔ اب ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے، خشک گرم مزاج ہے، سوداوی مزاج ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ خشک گرم مزاج کو لے کے جب آگے چلیں گے تو اس کے علاج میں غدی اضلاعاتی گرم خشک ادویات بھی آئیں گی، جیسے گندک آملہ صاحب، اجوائن دیسی یا اس کے دوسرے مرکبات، سرخ مرچ مشہور گرم خشک دوا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاج میں آگے گرم تر ادویات بھی آئیں گی، جن میں نشادر ہے، گندک آملہ سار ہے، کالی مرچ ہے۔ اس کے ساتھ آگے جب آپ جائیں گے تو تر گرم ادویات بھی آئیں گی۔ خشک گرم مزاج کا 3 مزاجوں سے علاج ہوتا ہے، گرم خشک، گرم تر، تر گرم۔ اب تر گرم میں جب جائیں گے تو ملٹھی آئے گی، اس کے ساتھ چھلکا اسبگول آ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہلدی ایڈ ہو سکتی ہے، زیرہ سفید ایڈ ہو سکتا ہے، الائچی سبز ایڈ ہو سکتی ہے، دھنیا خشک ایڈ ہو سکتا ہے، کوزہ مصری ایڈ ہو سکتی ہے، میٹھا سوڈا ایڈ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی طبیب خشک گرم مزاج سمجھ کے ان کو گرم خشک سے لے کے گرم تر تک ادویات دے دیتا ہے، مثال کے طور پہ گندک آملہ سار کے مرکبات، اجوائن دیسی کے مرکبات، نشادر کے مرکبات، تو کیا ہوگا؟ ایچ پیلوری والا مریض جو ہے اس کی جان جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جائے گی۔ السر والا مریض جو ہے کیا ہوگا؟ یہ اکال ادویات ہے نشادر، جب یہ معدے کے زخم سوزش پہ جا کے پڑے گی تو اس کو پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اب السر ہے تو بڑھ جائے گا، سوزش ہے تو بڑھ جائے گی، ایچ پیلوری کی جتنی علامات ہیں ساری کی ساری بڑھ جائیں گی۔ اصولی علاج کیا ہوگا؟ اصولی علاج یہ ہوگا کہ آپ مریض کو ادویات کی سلیکشن ایسی کریں کہ اس میں انتڑیوں سے، معدے سے لے کے انتڑیوں تک جتنے بھی خوراک کی نالی کے جو مسائل ہیں، زخم ہے، سوزش ہے، ورم ہے، وہ ختم کی جائے اور مریض کو ایسی ادویات دی جائیں جس سے وہ زخم ٹھیک ہو، نہ کہ آپ نے خشک گرم مزاج سمجھ کے ان کو غدی صابی جو ہے وہ ملین دے دینی ہے یا ہاضم دے دینا جس میں نشادر ہو، گندک آملہ سار ہو، نمک ہو، یا ایسا کوئی مرکب دے دینا جس میں مرچ ہو، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اگر آپ درست تشخیص کرنا چاہتے ہیں، درست رہنمائی کرنا چاہتے ہیں مریض کی، درست مریض کے لیے غذائیں تجویز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو مزاجوں کا درست جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ نہ تو مریض کا علاج کر سکتے ہیں اور نہ ہی مریض کو مکمل طور پہ شفا مل سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں ہمارے کومنٹس ویڈیوز پہ جب ہم بات کرتے ہیں مزاجوں کی تو بڑا تلملاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائی میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اگر یہ ہی نہیں پتا کہ آپ جو دعا استعمال کر رہے ہیں اس کا کیا مزاج ہے، مریض کا کیا مزاج ہے، غذا کا کیا مزاج ہے، تو پوری دیانتداری سے بتائیں کہ آپ طبیب ہیں؟ نہیں، آپ 5-4 سالہ کورس کرنے کی بجائے 10 سالہ کر کے آ جائیں، آپ طبیب نہیں۔ کیوں کہ طب کی بنیاد اساس القانون فی الطب سے لے کے
حضرت صاحب المطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کی الامراض و علامات تک جتنی بھی طبی کتب ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، بنیاد ہی مزاجوں پر ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا، آپ کو ان چیزوں کی نہیں سمجھ، تو پھر آپ کسی سینئر طباء کرام سے سیکھیں، پڑھیں، یا کسی ایسے کالج میں داخلہ لیں جہاں پہ صحیح طب پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں کسی نے آپ کو فی سبیل اللہ نہیں پڑھانا۔ کسی بندے کے پاس اس کمرشل دور میں اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کو فی سبیل اللہ پڑھائے۔ کالجوں میں آپ 5-5 لاکھ روپیہ فیس دیتے ہیں، 4 سالہ کورس کی، کالج میں آپ جاتے بھی نہیں، اور آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا کسی آدمی سینئر طبیب کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا سارا 6 ماہ یا سال لگا کے آپ کو فی سبیل اللہ پڑھائے گا اپنا ٹائم ضائع کر کے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن لوگوں نے صحیح طب سیکھنی ہے وہ اپنے علاقے کے سینئر طباء کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں۔ اگر ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کو فیس دے کے سیکھ لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کہیں گے کہ ہم کو ہر چیز جو ہے وہ طب کی سکھا دی جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جب تک آپ مزاجوں کو درست نہیں سمجھیں گے، کبھی بھی کسی مریض کو درست شفائت یابی کی طرف آپ رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعیم بھائی نے کالا گجرا جہلم جانا ہو تو یہ لاہور کی سڑک پہ چلے جائیں، تو کبھی جہلم نہیں آئے گا۔ لاہور جائیں گے تو لاہور ہی آئے گا۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ تضادیت ہے، سداوی مزاج ہے، خشکی گرمی ہے، تو پھر آپ کو درست علاج کے لیے مریض کے جسم میں گرمی تری گرمی پیدا کرنی پڑے گی، اور سلیکشن آف میڈیسن بھی درست کرنی پڑے گی۔ درست سلیکشن آف میڈیسن کے بغیر آپ کامیاب طبیب نہیں۔ شفا بے شک اللہ نے دے دی، وہ تو ویسے بھی دے سکتا ہے، لیکن طب کا اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ طب پہ آپ کو عبور ہو تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔